السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. صدق اللہ العظیم. انتہائی عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم یہاں اس مسجد میں اکٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک اچھے عمل کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور اس میں انسانوں کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ اس سے واقف ہوتے ہیں. ذرا اس سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اور وہ بہت بڑا آفیسر ہے، کمپنی کا CEO ہے یا بہت بڑا آدمی ہے، کسی ملک کا سربراہ ہے یا کسی عہدے پر براجمان ہے، ضلع کا، صوبے کا یا جو بھی ہے، اور وہ اپنے عوام کو بتاتا ہے، اپنے امپلائیز کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ کو جب بھی کوئی مشکل ہو، آپ ڈائریکٹ میرے پاس آیا کریں. آپ سب سے قریب ہیں، آپ میرے قریبی دوست ہوں گے، آپ جو بھی چیز ہے آپ سیدھا میرے پاس آ جائیں. یا گھر میں والد یا گھر کا سربراہ یا بزرگ اپنے بچوں سے کہتا ہے، کسی بھی بچے سے، کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو آپ براہ راست میرے پاس آیا کریں. وہ شخص جس کو سربراہ نے یا آفیسر نے کہا ہے کہ آپ میرے قریب آ جائیں اور میں آپ کو جو بھی آپ چاہیں میں وہی دوں گا، آپ براہ راست میرے پاس آیا کریں، وہ شخص بجائے براہ راست جانے کے وہ جا کے کسی گلی کوچے سے کسی دوسرے آدمی کو لے کے آتا ہو جو شاید ان کے تعلقات بھی بہتر نہ ہوں، اس کو آپس میں ان کا تعلق بھی بہتر نہ ہو، ایک دوسرے کو پسند بھی نہ کرتے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ اور میری سفارش کرو کہ میری بات مان لے. آپ بتائیے، اگر آپ میں سے کوئی سربراہ ہے یا بڑا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے ناراضگی کا ہوگا. اور اگر کوئی امپلائی کرے تو فوراً آپ نوکری سے نکالیں گے کہ بھائی آپ کو میں کہتا ہوں کہ میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ براہ راست میرے پاس آیا کریں، میرے ساتھ بات کریں. اور وہ آپ کو براہ راست آپ تک آنے کی بجائے وہ کسی دوسرے کو ساتھ لے کے آتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم اندر جاؤ اور تمہاری بات مانی جائے گی. یہ ایک بات. اور دوسری یہ کہ وہ شخص کہتا ہے کہ
جو جی یہ میرے شرائط ہیں، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے تو میرا بڑا قریب ترین آدمی ہوگا، تم بہت قریب ہوں گے میرے اگر تم یہ کام کرو گے. اور وہی آدمی بجائے وہ کام کرنے کے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ فلاں آدمی اس کا دوست ہے، وہ فلاں اس کا دوست ہے، وہ اپنی گواہی دیتا ہے کہ میرے دوستی کی شرائط یہ ہیں. اب اگر ایسا رویہ ہماری انسانوں کے ساتھ کوئی کرے، ہمارے ماتحت لوگ کریں تو ہمیں غصہ آئے گا. ہم ہو سکتا ہے کہ تعلقات ختم کر دے اس کے ساتھ کہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میرا خصوصی آدمی ہو تم، اور وہ نہیں بننا چاہتا، وہ دوسروں کی طرح آتا ہے. یہ غصے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے غصہ ہوں گے. اب اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے کہ اگر کوئی بندہ اس کی روزی روٹی کا، اس کے کپڑے کا، اس کے لباس اور پوشاک اور سارے انتظامات وہ بھی کرتا ہو، کہتا ہے سب کچھ میں کرتا ہوں، گھر بھی تمہارے لیے جو ساری جو ضروریات ہے وہ میں پوری کرتا ہوں، لیکن میرے پاس براہ راست آنا. اب یہ خود واسطہ ہے یا دوسرے واسطوں کو ڈھونڈ کے جب یہ آتا ہے، ظاہر بات ہے ناراضگی ہوگی. اب اسی معاملے کو انسانوں سے ہٹ کے ذرا اوپر لے جائیے. اللہ تبارک و تعالی جس نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے وہی فطرت دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھی، اور اپنی پسند سے انسانی فطرت بنائی، اور پھر اسی فطرت کے مطابق اس کے لیے اخلاق بھی بنائے اور ایک قانون بھی بنائے اور ایک دائرہ بھی بنایا کہ اسی کے مطابق تم زندگی گزارو اور زندگی بسر کرو. انسان نافرمانی کرتا ہے تب بھی وہ روزی دیتا ہے، انسان نافرمانی کرتا ہے پھر بھی وہ روزی دیتا ہے، وہ اپنی روزی بند نہیں کرتا. اور یہی انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہی انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولیاء بناتا ہے اپنی مرضی سے. یہ اختیار مجھے کس نے دیا کہ میں دوسرے کے لیے دوست بناؤں؟ مجھے تو میرا اختیار ہے کہ میں اپنے لیے دوست بناؤں. اب بجائے اس کی کہ انسان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، وہ دوسروں کو دوست بناتا ہے کہ فلان ولی اللہ اور فلان ولی اللہ اور فلان ایسا اور فلان ایسا. انسان سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو روزی دیتا ہے، اور پھر یہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اپنے لیے نظریہ بناتا ہے، اپنے لیے خدا بنا دیتا ہے، اس کے ساتھ شریک بنا دیتا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ پیدا اسی نے کیا، کوئی شکل و صورت، کوئی پہلے سے مثال نہیں موجود تھی، اس نے پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ خود دور ہوتا جاتا ہے اور ایسا رویہ اپناتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. انسانی زندگی کا جو نظام ہے اور طریق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اسلام ہے. اسلام کا بنیادی اصول، اسلام میں داخل وہی آدمی ہو سکتا ہے جو سب سے پہلا کام کرے. وہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو تمام چیزوں سے، مخلوقات سے، تمام چیزوں سے خالی کر دے. بالفاظ دیگر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ڈنکا بجانے سے پہلے مرد مومن کو جو عظیم کام کرنا پڑتا ہے وہ کام ہے طاغوت کا انکار. آپ طاغوت کا انکار کر دیں. اور وہ طاغوت کا انکار ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم لا سے کرتے ہیں. لا الہ، کوئی الہ نہیں. اور یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لیا، یہ ایسی رسی ہے جب اس نے تام لیا، یہ کبھی اس سے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی. یہ رسی، یہ مضبوط رسی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل سے اپنے دل سے یہ اقرار کر دے اور یہ مان لے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی الہ ہے، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہے، وہ جنت کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ تو مرد مومن کو جو کام کرنا پڑتا ہے وہ سب سے پہلے صفائی ہے، کس چیز کی؟ دل کی۔ وہ ریگمال اس کا نام کیا ہے؟ وہ لا ہے۔ اگر لا نہ کہے اور کوئی الا اللہ کرتا رہے تو اس الا اللہ کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے لا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں اور ہمیشہ میری گفتگو میں بھی یہ بار بار یہ چیزیں آتی ہیں کہ کوئی برتن ہے اور اس برتن میں اگر پہلے سے کوئی چیز پڑی ہے، آپ خود گوارا نہیں کریں گے کہ اس میں دوسری کوئی چیز ڈال دیں، بے شک وہ دونوں اچھی چیزیں کیوں نہ ہو۔ اگر ایک گلاس میں پانی ہے، پانی اچھی چیز ہے، انسانی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کو اس بغیر زندگی نہیں۔ اور دودھ بھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آپ اگر دودھ اس برتن میں ڈالنا چاہتے ہیں جس میں پانی پڑا ہے تو نہ دودھ رہے گا اور نہ پانی۔ یہ الگ بات ہے کہ ملاوٹ ہے تو بہت ہوتی ہے، دودھ تو سارا پانی ہوتا ہے اکثر جگہوں میں، لیکن وہ دودھ نہیں رہے گا، نہ پانی رہے گا۔ سب سے پہلے کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ اس برتن کو خالی کرنا پڑتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے۔ گھر میں کچن میں اگر کوئی برتن اور کوئی چیزیں ہیں آپ کے، ترماس لے لیجئے، اس میں چائے تھی، زبردست چائے بنی ہوئی تھی، پرانی ہو گئی اور آپ نے نئی چائے بنا دی۔ اب وہ چیزیں دونوں ایک ہے، کوئی گند بن وغیرہ کوئی اس میں نہیں پڑا ہوا، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہی ترماس بوتل صاف کیے بغیر اگر اس میں یہ نئی چائے ڈال دی جائے، آپ لوگ پیو گے؟ اس فرد کو کہو گے کہ کیسا گندا شخص ہے یہ، کہ وہ صفائی نہیں کرتا اور ویسے اس میں ڈال دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چائے پینے سے بھی انکار کر دے، حالانکہ سیم جنس ہے، وہی جنس ہے، وہ تھوڑی سی پرانی ہے اور یہ نئی۔ تو سب سے پہلے صفائی، کس چیز کی صفائی؟ دل کی صفائی، دماغ کی صفائی۔ تمام الہوں سے، تمام معبودوں سے، تمام وہ لوگ جو روزی دیتے ہیں اور ہمارے عقیدہ انسان سمجھتا ہے کہ فلان روزی دیتا ہے، یہ کام وہی کرتا ہے، ان چیزوں سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ لا الہ، سب سے پہلے تمام الہوں کا انکار، اور پھر اس کے بعد الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی۔ تو واحد اسلام کی ابتدائی چیز، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے، اللہ کی بڑائی سے پہلے وہ دیگر آلہہ کا انکار ہے۔ جو بھی جس صفت میں، جس درجے میں ہم شریک ٹھہراتے ہیں اس کا انکار ہے۔ اور پھر اس کے بعد الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ یکتا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا یہ معنی نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک کے بعد دو بھی ہے، ایک ہے تو اس کا دو بھی ہے۔ اللہ کے لیے جس طرح ہم انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑائی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جمع کی صیغے سے ہمیں مخاطب کرے۔ جی آپ تشریف لائیے، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ ہم کہتے ہیں نا جمع کا صیغہ، یہ انسانی مزاج ہے۔ انسانوں کی بڑائی اور انسانوں کی تعظیم اسی میں ہے کہ اس کو جمع کے صیغے سے مخاطب کیا جائے، یہ انسانوں کا مزاج ہے۔ انسانی معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے یہ اجتماعی معاشرہ ہے۔ اکیلے ایک بندہ رہ کر اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا، وہ خواہ رہے گا اکٹھے، کوئی اس میں انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی کیا کام کر رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا۔ اسی سے دنیا آباد ہے اور اسی سے معاشرہ چلتا ہے۔ لہذا انسان اجتماعیت کا محتاج ہے، انسان شریک کا محتاج ہے، انسان اپنے پارٹنر کا محتاج ہے۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اس کی یکتائی بیان کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے۔ ہم پشتو بولنے والے، ہم جب اردو بولتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے۔ تو مذاق اڑائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ان کو اردو کا سلیقہ نہیں معلوم، اس لیے کہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ کو عزت کی اس سے مخاطب کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اور بڑائی اور
رضا اسی میں ہے کہ اس کو جتنا یکتائی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں ثابت کریں، جتنی آپ میں ہمت ہے اتنی ثابت کریں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے اسی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ پکا توحیدی ہے، پکا وحدانیت پر ایمان رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی یکتائی اس کی بیان کی جائے یہی ہے. دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، ابھی ہم نماز میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کیا کہتے ہیں اس میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی ربوبیت کا دعویٰ ہم نے کیا. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہ بھی ہم نے اقرار کیا کہ تو رحمان اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، تیری طرف واپس لوٹنا ہے میں نے، اور تو ہی اسی دن کا بادشاہ اور مالک ہے. اس کے بعد اب وعدہ جب کرتے کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. ایاک نعبد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات ہیں. یہی سبق سکھائی گئی ہے ہمیں کہ ایاک نعبد، خاص تجھے ہی کیا کرتا ہوں میں؟ پوچھتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ایاک، آپ عربی سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں کتنی قوت ہے یکتائی بیان کرنے کا. ایاک ایسے نہیں فرمایا کہ ایاکم. ہم جب عربی میں لوگوں کو بولتے ہیں نا تو جمع کا صیغہ تفضلوا انتم، ہم یہ کہتے ہیں، یہ انسانی تعظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی یکتائی بیان کی جائے، اس کی یکتائی بیان کی جائے. تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، وایاک نستعین، اور اگر ہمیں مدد کی ضرورت پڑے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہی ہے توحید کا اقرار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب وہ لوگ جو اللہ کی الوہیت سے اور ربوبیت سے انکار کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا عملاً، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب اگر آپ اس شخص سے پوچھیں جس نے اپنے گھر میں اور اپنے گاڑی میں اور اپنے ارد گرد بہت سارے بت رکھے ہوں گے، اور اس کو پوچھتا بھی ہوگا، وہ سجدہ بھی کرتا ہوگا، تعظیم بھی کرتا ہوگا، اس سے اگر آپ پوچھیں کہ یار بیمار کرتا ہے کون کرتا ہے، وہ ایسے نہیں کہے گا کہ یہ کرے، کہتے اوپر والا. کہیں تک نہیں کہے گا. ہم رہ رہے اس معاشرے میں، کسی سے بھی بات کرو تو اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھے گی کہ وہی والا. اب شرک کیا ہوا؟ وہ تو مانتے ہیں کہ رب وہی ہے، کرنے والا وہی قوت ہے، پھر شرک کیسے ٹھہرا؟ وہ شرک اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں ہم شریک ٹھہراتے ہیں. کیسے؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی برگزیدہ بندے ہیں، کہ وہ فلان کوئی برگزیدہ بندہ تھا، لہٰذا اسی کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کی جائے اور دعا کی جائے. میں نے ابتدا میں آپ کو جو مثالیں دی وہ اس لیے دی کہ میرے ساتھ اگر کس کا تعلق ہے اور میں اسے کہہ دیا ہوں کہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری ہر بات مانتا ہوں، یہ کام کرو تو میرے قریب آؤ گے، اور وہ کسی دوسرے کو لے کے آتا ہے، پھر کس نہیں قبول، میں تو نہیں قبول کروں گا، آپ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک کے بارے میں ہمیں یہ اختیار کس نے دیا کہ ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو تین چیزیں ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں وحدانیت، کہ پالنے والا پروردگار وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کا اقرار ہم سورہ فاتحہ کی ابتدا میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، میں کسی اور کی تعریف نہیں کرتا. کسی اور میں اگر تعریف کی صلاحیت ہے اور اس میں تعریف کی جگہ ہے، وہ جگہ وہ صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس انسان کا اور کسی شخص کا اپنا کمال نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض. یہ آپ لوگ رہتے ہیں، یہ زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے تمہارے لیے؟ یہ پورا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ بادل بنے، سمندر سے بادل بنے، وہ جو بھی کلیات بنا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، بارش برستی ہے.
اور پھر یہاں سے غلے اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں، اسی کو ہم کاشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے غلے حاصل ہوتے ہیں، وہ ہمارے کھانے کے لیے بندوبست. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی آپ کو لوگوں کو دیتا ہے. یہ انتظام یہ سارا یہ کون چلاتا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، اور رب کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو روزی دے، روٹی دے، صرف روٹی دینے والا نہیں ہے. رب آپ نے دیکھا ہوگا یہ یہاں جب خواتین آتی ہیں تو پیشے میں اس کو لکھے ہیں ربۃ البیت. ربۃ البیت، گھر کی پالنے والی. کیا کرتی ہے وہ خاتون؟ کیوں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے؟ بچہ ہوتا ہے اس خاتون کا، جب اس کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیتی ہے. تھوڑی سی بے آرامی آ جائے تو فوراً تھرمامیٹر لے کے وہ چیک کرتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اگر کوئی تکلیف ہے تو فوراً بتا دیتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اور چلتی ہے. کوئی چیز اس کو پسند بھی نہیں ہے وہ روکتی ہے کہ نہیں بیٹا یہ مت کھاؤ، اور دوسری چیز دے دیتی ہے. ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ ساری چیزیں کرتا ہوں، اور میرے پہ یہ جو تندرستی ہے یہ کیوں ہے، یا یہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ہو سکتا ہے کہ اسی کام میں تمہارا نقصان ہو. جس طرح والدہ اپنے بچوں کو، ماں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچاتی ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے مضر ہوتی ہے اگر دے دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والا ہے ہمارا. وہ ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے کون سی بری. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بادشاہی بھی ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو اس دنیا کو قائم رکھنے میں اور آباد کرنے کی وہ رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں. اور پھر اگر سارے لوگ خراب کرتے ہیں پھر اسی کو دے دیتا ہے جو ان میں سے بہتر ہو. یہ نہیں دیکھتا کہ کون ایماندار ہے کون بے ایمان. ایمان کا تقاضا تو صرف یہ ہے کہ انسان آزمایا جائے کہ انسان نے اسلام کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کیسی کتنی گزاری، اس کے لیے مشقت کتنی کی، بس. اور اسی میں انسان آزماتا ہے. اور یہ انسان دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے، بعض انسانوں کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے. اللہ کو ماننے والوں کے لیے دنیا یہ ایک گزرگاہ ہے، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے. تو بات ہو رہی تھی رزق کی کہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی پالتا ہے. یہی بات کہتے ہیں اگر دوسرے لوگوں سے پوچھا جائے جو انکار کرتے ہیں، جو بتوں کو پوچھتے ہیں، جو بالکل کسی کو مانتے نہیں، ان سے بھی پوچھو. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. یہ جو قوت بصارت ہے اور قوت سماعت ہے، یہ سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت، ان سے پوچھے کس نے دی ہے، کس کی کنٹرول میں ہے؟ کون ہے جو اس کو قابو کر سکتا ہے اور کنٹرول میں رکھ سکتا ہے اور اس کی کنٹرول میں ہے؟ اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو پیدا کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ ساری ترتیب اور یہ سارا نظام یہ کون ترتیب دیتا ہے، یہ کون بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ بھی کہیں گے کہ اللہ، یہ اللہ نے کیا ہے، یہ نظام اللہ چلا رہا ہے. جس طرح میں نے مثال دی، ہر کوئی کہے گا کہ اوپر والا. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہہ دو کہ اگر اوپر والا مانتے ہو، یہ ساری چیزیں اوپر والا کرتا ہے، تو پھر اوپر والے کی بات بھی مان لو. اوپر والا کیا کہتا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہے کوئی اس کا ہمسا، کوئی نہیں. ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو ہم اللہ کے نیک بندوں کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اتنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس کو الوہیت تک پہنچا دیتے ہیں. ہر ایک فرد کو اپنے مرتبے پہ رکھنا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مطلوب چیز کیا ہے کہ پالنے والا
وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، یہ پالنے والے میں، یہ پالنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اسی کو پوچھتے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ نظر مانتے ہیں، آپ کوئی چیز مانتے ہیں تو وہ بھی اسی کے نام۔ اور اسماء اور صفات میں بھی۔ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔